میں علی گڑھ سے طارق مرتضی آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 24 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کہ دعا مانگنے کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ پارٹ 23 میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ پانی اللہ نے ہر انسان کے لیے نازل کیا ہے اور اس پر کسی خاص گروہ یا کسی قوم کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ انسانی آبادی صاف شفاف پانی کے حق سے محروم ہے، اور پانی کی کمی ایک خطرناک شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پریشان کن حالات میں امت محمدیہ کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے سے وضو کر کے دنیا کو دسیوں کروڑ لیٹر پانی بچا کر روز دے سکتی ہے، اور دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ثابت کروا سکتی ہے۔ مگر اس کے لیے دل میں ماں کی تڑپ پیدا کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہوگی۔ دعا مانگنا ہر ایمان والے کا حق ہے اور ضرورت بھی ہے، مگر جہاں سے اللہ کا دین مذہب میں تبدیل ہوا، بدلا، بس وہیں سے دعا کی حقیقت بھی بدل گئی، اور ہم آپ جس طرح سے توبہ کے لیے صرف اپنے گال بجا لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے دعا کے لیے بھی کچھ الفاظ چاہے عربی میں یا اپنی مادری زبان میں ادا کر لیتے ہیں، اور ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کر تو لی اور اب وہ ہماری سن لے گا۔ پھر جب دعا میں مانگا ہوا پورا نہیں ہوتا تو اکثر شکایتوں کا پلندہ کھل جاتا ہے اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ دعا کے مفہوم سے نابلد مسلمان کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہوئے بھی قرآن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جب ہمیں اس پڑھے کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہوا نا جیسے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور جب کچھ پڑھا ہی نہیں تو ہاتھ میں قرآن ہی نہ رہا۔ یہی وہ روش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں نے اختیار کی تھی، تو ان کی کتابیں بدل گئیں یا ان کی اس سے اتنی دوری ہو گئی کہ وہ اپنی کتابوں کو پہچان بھی نہیں پاتے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ اللہ قرآن کو اٹھا لیں گے۔ غور تو کریں، کیا قرآن کے الفاظ ہمارے آپ کے بیچ میں سے اٹھ نہیں گئے ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے دین میں دعا کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا یا پکارنا۔ خدا سے دعا مانگنا یہ ایک اکیلا ایسا گوشہ ہے جس کو صحیح نہ سمجھ پانے سے مذہب اور فلسفے کی دنیا میں اس کو سب سے مشکل مسئلہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور جس کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آج امت ہی کیا بلکہ دوسری قوموں کے نوجوان بھی اس بارے میں بے حد سنگین سوال کرتے ہیں، جن کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے یا تو وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ کچھ اور دین اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کا نوجوان اب بڑوں کی ہر بات کو پرکھنا چاہتا ہے، سمجھ کر قبول کرنا چاہتا ہے۔ جب سمجھانے والے اسے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے یا اس کو ڈانٹ کر بٹھا دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ بدظن ہو جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے جہاں اسے یا تو اس کی باتوں کا جواب ملتا ہے اور یا پھر وہ ان باتوں کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ آج کا نوجوان ایک مثال رکھتا ہے کہ سپوز کرو کہ دو لوگوں کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، ایک ہے زید جو کچھ مانگ رہا ہے یعنی مدعی ہے، اور دوسرا ہے بکر جو اس کا جواب دہ ہے یعنی مدعا علیہ ہے۔ زید نے اللہ سے دعا مانگی کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اب کئی سوال کھڑے ہو گئے۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی پہلے سے طے ہوگا کہ زید جیتے گا یا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر پہلے سے طے تھا کہ وہ ہارے گا تو اس کا اللہ سے دعا کرنے سے کیا اللہ اس کے لیے طے شدہ بات کو بدل دیں گے اور وہ ہارا ہوا کیس جیت جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ خدا انسانوں کی مرضی سے اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے، یعنی خدا انسانوں کی مرضی کے انڈر میں چلتا ہے۔ یہ ہمیں آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں تصور کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات کو لیجئے، فرض کیجئے کہ زید اپنے دعوے میں جھوٹا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اس کے دعا کرنے سے فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے اور سچوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے یہ تصور بھی سراسر غلط ہے۔ اب تیسری بات پر دھیان لگائیے، اگر زید اپنے کیس میں سچا ہے اور وہ اللہ سے دعا نہ کرے تو کیا مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر دعا کے بغیر فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ خود کسی سچے کا ساتھ نہیں دیتا جب تک کہ وہ سچا اس کی کچھ خوشامد نہ کر لے۔ کیا یہ تصور صحیح ہو سکتا ہے اللہ کے لیے؟ اور اگر اللہ سچوں کے حق میں ہی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بھی سچا دعا کرے یا نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ دعا کرنا نعوذ باللہ ایک بیکار عمل ہے۔ اب آئیے چوتھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ مقدمے میں کامیابی کے لیے انسانوں کو کوشش تو کرنی ہی پڑتی ہے، ناجائز کے لیے نہ صحیح مگر کم سے کم جائز کے لیے ہی صحیح کوشش تو کرنی ہی پڑتی ہے، مطلب کوشش تو کرنی ہی پڑے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید کوشش نہ کرے اور صرف دعا کرے تو کیا وہ مقدمہ جیت جائے گا؟ اگر وہ صرف دعا سے ہی جیت جائے گا تو انسان کا عمل کرنا بیکار ثابت ہوا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اتنی تلقین کی ہے۔ اور اگر کوشش کے بغیر نہیں جیتا جا سکتا تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہوا؟ اب پانچویں بات پر غور کریں۔ اگر زید اپنی جگہ دعا کرے اور بکر اپنی جگہ، تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر کیس کا فیصلہ کس کے حق میں ہو؟ اللہ کس کی دعا قبول کرے گا اور کس کی رد کرے گا؟ یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں جو رائج دعا کے مفہوم سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے دین کے علاوہ رائج مذہب اور فلسفہ دونوں ہی صدیوں سے ناکام کوشش کر رہے ہیں، مگر ان جیسے سوالات کا حل نہیں ملتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ دعا کا یہ کانسیپٹ سراسر غلط ہے، اور یہ دعا کا عقیدہ انسان نے تب مرتب کیا تھا، انسان نے تب یہ دعا کا کانسیپٹ بنایا تھا جب انسانیت اپنے بچپنے میں وقت گزار رہی تھی اور دنیا میں کار فرما قانون اسباب یعنی لا آف کازیلٹی سے نا آشنا تھی، وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ قرآن نے تو یہ بتایا تھا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے بنائے قانون کے مطابق ہی کام کر رہی ہے، اور اللہ سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کبھی نہیں تبدیل کرتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی تم اللہ کے قانون میں کوئی چینج نہیں پاؤ گے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسانی دنیا میں بھی اسی اللہ کا قانون لگا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اس کے لگے بندھے قانون سے جتنا لگ کر کام کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 39 میں، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یعنی جلد ہی وہ اپنی کوششیں دیکھ لے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں کہا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کی کوششوں کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو شخص اللہ کے سیٹ کردہ قانون کے مطابق کوشش نہیں کرتا اور صرف دعا مانگنے سے سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ نہ تو ایسے شخص کا اللہ کے لیے کانسیپٹ ہی صحیح ہے اور نہ ہی اسے کبھی کامیابی ہی ہو سکتی ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 14 میں فرمایا لہو دعوت الحق، یعنی انسان جو بھی کنسٹرکٹیو یعنی تعمیری کام کر سکتا ہے وہ صرف حق پر رہ کر ہی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے سیٹ کیے ہوئے قانون کے مطابق ہی کوئی بھی تعمیری کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، یعنی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے اپنی مراد پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے سیٹ کیے ہوئے قانون پر کامیاب ہو جائیں، تو وہ غلطی پر ہیں۔ پھر بتایا کہ ان کی یہ خود ساختہ طاقتیں ان کی کوئی مراد پوری نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگوں کی مثال دے کر کہا کہ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یعنی جیسے کوئی شخص دریا کے کنارے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہے اور دعا کرتا رہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، تو پانی اس کے منہ میں بالکل نہیں آئے گا۔ لہٰذا اور پھر سورہ الرعد کی یہی آیت نمبر 14 ختم ہوتی ہے تو کہتی ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی جو لوگ اللہ کے قانون سے انکار کرتے ہیں ان کی دعا کبھی نتیجہ خیز یعنی وہ رزلٹ کبھی نہیں لے کے آ پاتی۔ لہٰذا اللہ سے دعا کا مطلب ہے کہ اللہ کے سیٹ کیے ہوئے قانون کے ذریعے سے مدد چاہنا۔ اس حقیقت کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ریکارڈ کروا دیا ہے تاکہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے وہ کہیں کوئی غچہ نہ کھا جائے۔ اس نے سورہ غافر یعنی سورہ مومن آیت نمبر 60 میں بتایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہیں نشوونما دینے والا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔
اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی بے شک جو لوگ میری غلامی یعنی محکومیت اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی میرے انڈر میں نہیں آتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ آیت کے دونوں ٹکڑے ملا دینے سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پکارنے سے مراد اس کے احکام اور قوانین کی محکومیت یعنی غلامی اختیار کرنا ہے، یعنی جیسا کہا جا رہا ہے بالکل ویسا کر کے دے دینا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی پکار کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوششوں کے ذریعے اسے اس کا پھل مل جائے۔ دوسری جگہ قرآن نے سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، یعنی ہمارے احکام پر ایمان لانے والے تو صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے احکام پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کے بنائے پروگرام کو پورا کرنے میں اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اور ان احکامات سے وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان کے خلاف اپنا سر نہیں اٹھاتے۔ ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 26 میں فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی اللہ تو ان کی پکار کا جواب دیتا ہے جو اس کے قوانین کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے حساب سے کام میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے پکار اور اس کے جواب کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ان آیات کے علاوہ اور بھی کئی جگہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کو پکارنے یعنی دعا مانگنے سے مراد اس کے حکموں کی پابندی ہے، اور حکموں کی پابندی سے جو نتیجے نکلیں وہ دعا کا جواب دینے سے مطلب ہے۔ اس پورے ڈسکشن سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ قرآن کریم کی روح سے اللہ سے دعا کرنے کا مطلب ہے اس کے دیے گئے قوانین اور احکام کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں پورا کرنا، یہ دعا کرنے کا مطلب ہے۔ اسی دعا کا حکم سورہ جن آیت نمبر 20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے سے دیا تھا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یعنی ان سے کہو کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی حاکمیت یعنی مالک ہونے میں کسی اور کو شامل نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ تمام ڈسکشن کو ایک بار پھر سے سامنے لائیے گا اور دیکھیے گا کہ جو مقدمہ اس لیکچر کے شروع میں پیش کیا گیا تھا نوجوانوں کی طرف سے، اور اس سے متعلق جو وہ سوال اٹھاتے ہیں جو آج کے نوجوانوں کے جلتے ہوئے سوال بھی ہیں، جن کے مناسب جوابات نہ ملنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان دین سے دوری بنانے لگ گیا ہے، کیا ان تمام سوالات کے جوابات اس قرآنی مفہوم میں موجود نہیں ہیں؟ آج کے ہمارے حالات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر کہ ایسے میں اللہ سے دعا مانگ کر یعنی اس کے حکموں کو پورا کرنے کا یہی کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر خالی گال بجانے سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کچھ ہوگا۔ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دینا ہے، اب چاہے مجبوری سمجھ کر دیں یا اپنی خوشی سے دیں، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے، ورنہ چھوٹ تو ابلیس کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اسی کے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امت میں جو دعا کا کانسیپٹ رائج ہے وہ کیا ہے، دعا کب مانگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اللہ کی عبادت کا مغز یعنی اس کا دماغ ہے۔ آئیے ہم سب اس کو مل کر ویسے پکڑیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تاکہ انسانیت کی پرورش ہو سکے اور یہ دنیا رہنے کی ایک بہتر جگہ بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔